بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عظیم مذہبی اسکالر جناب محترم عظیم اختر صاحب وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ سب ساتھی دل جمی کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ۔ ان کے بعد کریم حربانی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وقال تعالی نون والقلم وما یسطرون۔ وقال تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ وقال تعالی وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه۔ وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الہدیٰ امام النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لائق صد تکریم علماء اعظام مشائخ اکرام عزیز طلباء معزز موقر محترم محتشم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں، اس ادارہ میں مرکز اقصی اور جامعہ السدیس للتعلیم والتربیہ الاسلامیہ، یہ آج کا پروگرام گویا کہ ان طلباء کا اعزاز ہے جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کو حفظ کیا اور جو قریباً 9-10 کے قریب ہیں۔ ایسے دور کے علاقے میں جو کسی بڑی شاہراہ پہ واقع نہ ہو اور ایک قصبے کی حیثیت کا علاقہ ہو اور وہاں اتنی بڑی درسگاہ کا قیام ہونا اور وہاں قرآن کا پڑھایا جانا، یہ بہت بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اقبال ایک جگہ اپنے دل کے بھگولے اور دل کے داغ اور دکھ پھولتے ہوئے کچھ یوں بات کرتے ہیں کہ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ دگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی۔
وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی یاب نشاط انگیز ہے ساقی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کے جہاں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اداروں کا قیام ہو رہا ہے، اور جہاں سینکڑوں سکول اور کالجز اس صفحہ گیتی میں وجود رکھتے ہیں، وہاں مکتب بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، جن مکاتیب اور مدارس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ عزیز سامعین، یہ بات ہمیں سمجھ جان لینی چاہیے، اور اس بات پہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے باقی رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ اور دلیل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ ہمارے جینے کا کچھ نہ کچھ لازمی ثبوت ہوتا ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ چیز کے مزیدار ہونے کا بھی ثبوت ہوتا ہے، چیز کے بد ذائقہ ہونے کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ جب دلائل اور ثبوت ختم ہو جاتے ہیں تو چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا سانس لینا ہمارے جینے کی دلیل ہے، اور سانس کا ختم ہو جانا مر جانے کی دلیل ہے۔ جس طرح انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، اسی طرح کائنات کی بھی زندگی ہے، قوموں کی بھی زندگی ہوتی ہے، تہذیبوں کی بھی زندگی ہوتی ہے، تمدنوں کی بھی زندگی ہوتی ہے، عروج کی بھی زندگی ہوتی ہے، زوال کی بھی زندگی ہوتی ہے، بلندی کی بھی زندگی ہوتی ہے، اور نیچائی کی بھی زندگی ہوتی ہے، رنگت کی بھی زندگی ہوتی ہے، خوشبو کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ لیمیٹڈ چیزیں ہیں۔ تمام تر کائنات میں جتنی زندگیاں ہیں ان کے باقی رہنے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ جب تک دلیل موجود ہوتی ہے تب تک زندگی موجود ہوتی ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کے باقی رہنے کی جو لازمی دلیل قرار دیا ہے جس چیز کو، وہ اللہ کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ میرا آپ کا خیال ہے کہ میرا مکان نہ ہو تو میں رہ نہیں سکتا، میرا فلاں نہ ہو تو میں رہ نہیں سکتا، ہمارے پاس ایٹم نہ ہوتا تو شاید ہم رہ نہ سکتے، ہمارا فلاں ایم این اے کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو شاید میں رہ نہ سکتا، فلاں ایم پی اے کے ساتھ میری الیکس لیک نہ ہوتی تو شاید میں رہ نہ سکتا۔ تو یہ میرے آپ کے خیالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے باقی رہنے کی جو چیز شرط قرار دی ہے وہ ہے اللہ کا نام۔ کیا چیز؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ۔ فرمایا لوگوں جب تک اللہ کا نام لیا، پڑھا، سیکھا، سکھایا جاتا رہے گا، کائنات پہ قیامت نہیں آئے گی۔ کائنات پہ قیامت نہ آنے کی صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے۔ اور جب یہ نام لیا، سنا، پڑھا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا چھوڑ دیا گیا تو کائنات کے باقی رہنے کی دلیل ختم ہو جائے گی۔ کائنات کی زندگی تب تک ہے، اس بمبھورے کی، اس تنبورہ جہاں کی، اس عالم دنیا کی آمد و رفت، یشمت حشمت، چمک دھمک، دھنک،
زندگی سانسیں، انسان کا رہنا، کائنات کے نظام کا درہم برہم نہ ہونا، قیامت کا نہ آنا، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ابھی اللہ کا نام لیا اور پڑھا جا رہا ہے۔ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں، اہل دانش سے بیزار ہو رہے ہیں، مدارس سے، مساجد سے منہ پھیر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نہ کوئی فیس لیتے ہیں، نہ نکاح پڑھانے پہ ضد ہے، نہ جنازہ پڑھانے پہ کوئی ہڑتال ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر تہذیب کا لباس اوڑھ کے میت بعد میں اٹھواتے ہیں، پہلے پیسہ وصول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مہذب ہے۔ سکولوں کالجز کے نام پہ عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، فیوچر سے کھیلا جاتا ہے، پھر بھی وہ لائق تکریم ہے۔ ممبر و محراب پہ کھڑا ہوا شخص صبح سے لے کے شام تک شعبہ حفظ کی کلاس میں بیٹھنے والا، قال اللہ قال رسول، بخاری مسلم ترمذی نسائی کی تعلیم دینے والا، پھر بھی معاشرے کو برا لگتا ہے۔ معاشرے کو اگر مسئلہ ہے تو مولوی صاحب سے ہے، معاشرے کو اگر مسئلہ ہے تو قاری صاحب سے ہے، جن سیاستدانوں نے پورے ملک کو لوٹا اور جن اداروں نے پورے کے پورے نظم پہ کنٹرول جمایا، جن بڑے بڑے ادیبوں، طبیبوں، لبیبوں نے کائنات کے مستقبل سے کھیلا، جنہوں نے میتیں رکھ کے پہلے پیسے وصول کیے، وہ تو عزت پا گئے۔ جو صرف اللہ کے لیے تیری ہر خوشی میں پہنچتا رہا، تیرے غم میں پہنچتا رہا، تیری ہر پریشانی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوتا رہا، پانچوں وقت جب تو نے کہا تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے کردگار عالم سے درخواست کرتا رہا، تیرے بچے کی خوشی پہ پہنچا، تیری ولادت پہ پہنچا، تیرے غم پہ پہنچا۔ سال کا دوران تھا، ابتدا تھی یا انتہا تھی، یہاں سکول چلانے والے نظم اور سسٹم کو دیکھنے والے یقینی طور پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نرسری پریپ کے بچے سے سینکڑوں کمائے جاتے ہیں، دوران سال داخلہ نہیں دیا جاتا، کبھی کتابوں کے نام پہ، کبھی کاپیوں کے نام پہ، کبھی اسٹیشنری کے نام پہ، کبھی کسی ڈے کے نام پہ، کبھی کسی ڈے کے نام پہ، لیکن ان پہ کسی کو غصہ نہیں ہے۔ وہ مولانا صاحب، وہ قاری صاحب کہ رات کے 12 بجے بھی کسی نے دروازے پہ دستک دے کر کے کہا ہے کہ قاری صاحب میں بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، ہم نے کوئی شرائط لگا کر کے نہیں دکھائی کہ سال کا دورانیہ ہے، سال کی انتہا ہے، سال کا آغاز ہے، چلے جائیے، واپس چلے جائیے، داخلہ نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، فیسیں ہیں، اگر ہوں گی تو پڑھائیں گے۔ سب کچھ بالکل آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ وہی قرآن جو حرم میں پڑھا جاتا ہے، جسے شریم اور شیخ سدیس پڑھتے ہیں، اس گاؤں قصبے قبولہ میں آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے 24 گھنٹے قاری صاحب موجود ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ وٹ ہمیں قاری صاحب پہ، سب سے زیادہ غصہ ہمیں مولانا صاحب پہ۔ کھا گئے، لٹ گئے، بنا گئے، کٹھیاں کر گئے، لے گئے، دے گئے۔ جب بھی کوئی یہ بات کر رہا ہو، آپ اس سے رابطہ کر کے قسم اٹھوا لیجئے، اگر اس نے 10 روپے بھی دیے ہوں تو آئندہ کم از کم مجھے جلسے پہ نہ بلانا۔ باتیں وہی کرتا جس نے کبھی کچھ دیا نہیں ہوتا۔ دین کی تعلیم، اللہ نے یہ دلیل رکھی ہے قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، ہم سے یہ سوال ہونا ہے۔ ہاں بھی دین سیکھا تھا، غور فرمائیے، دین سیکھا تھا، کیا سوال ہونا ہے؟ جو من ربوں کا ہے، من نبیوں کا ہے، من ما دینوں کا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ من ربو کا ربی اللہ، من نبیوں کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام یہ کہیں گے اور جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، اس میں تفصیلات ہیں۔ جب سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے تو فرشتے اسے 2 باتیں کہیں گے۔ کتنی باتیں کہیں گے؟ لا دریتا ولا تلیتا، درا یدری سے اور تلا یتلو سے۔ نہ ہی تو نے دین اوپر سے دیکھ کے پڑھا اور نہ ہی تو اس کی گہرائی میں گیا۔
اب اگر دین کسی برانڈ میں ہوتا، برٹش کالج میں ہوتا، اسپائر میں ہوتا، ایکسپائر میں ہوتا، پنجاب میں ہوتا، تو شاید کوئی بہانہ بناتا، اللہ میں فیس نہیں دے سکتا تھا، اے اللہ میں سیکھنے گیا تھا، انہوں نے کہا سال کا آغاز ہے، درمیان ہے، انتہا ہے، فلاں دن آنا، ڈاکومنٹیشن پوری کرو، کاغذی کاروائی کرو۔ اللہ میں دھکے کھاتا رہا، یہ میرے آپ کے پاس عذر ہونا تھا، لیکن ان درس گاہوں نے یہ عذر بھی نہیں چھوڑا، صبح آؤ شام آؤ، اہلم و سہلم مرحبا، ہم دین سکھانے کے لیے بیٹھے۔ آج تک اس پورے مجمع میں بیٹھا کوئی شخص کہے کہ میں نے مولانا صاحب سے دین سیکھنے کے لیے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں نے بخاری کا کورس ڈیزائن کیا ہے، میں اس کورس کو پڑھانے کا، تم اکیلے شخص سے 50,000 لوں گا، ہم لاکھ بھی لے لیں، ہم حق پہ ہیں، چونکہ ہم وہ دے رہے ہیں جو وہاں کام آنا جہاں سگے باپ نے کام نہیں آنا، ہم وہ سکھاتے ہیں جس نے اس جہاں میں کام آنا جہاں ماں نے کام نہیں آنا، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ 5 اذانیں ہوتی ہیں اور 5 اذانوں میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ یہ کامیاب ادارہ ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ دانشگاہ ہے، یہ اللہ کا گھر در چوکٹ ہے، آؤ یہاں کامیابی، آؤ یہاں کامرانی۔ او دنیا کے تھکے ہوئے انسانوں، تم نے بڑے بڑے چودھریوں کی خدمتیں کی ہیں، تمہیں خیر نہیں ملی، تم کام کر کر کے تھک گئے، تمہیں کامیابی نہیں ملی، تم نے دن رات ایک کیا، تمہیں دنیا کا 5 مرلے کا کسی نے پلاٹ نہیں دیا، او خوش نصیبو آؤ اس درسگاہ میں آؤ، اپنے بچے کو قرآن پڑھا لو، خود قرآن سیکھ لو، دین سیکھ لو، آسان ہے، رکاوٹ نہیں، پابندی نہیں، سالانہ داخلہ نہیں، ماہانہ فیس نہیں، ساری کائنات کے علوم و فنون میں محدثین کی حدثانہ اور اخبارانہ پہ قربان کروں۔ کہتے ہیں یہ برٹش کا نصاب پڑھتا ہے تاکہ اقوام عالم کی صف میں کھڑا ہو جائے، میں تم کو جو نصاب پڑھاتا ہوں، میرا مدرسہ میری درسگاہ تم کو جو نصاب پڑھاتی ہے، یہ تجھے اس صف میں کھڑا کرے گی جس صف کو نبی بھی رشک سے دیکھیں گے۔ تو بھول میں ہے، تو نے کہا دنیا ترقی کر گئی، دنیا مکان بنا گئی، دنیا گاڑیاں لے گئی، دنیا عروج پا گئی، بچہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، بچہ ڈپٹی کمشنر بن گیا، اور میرا وہیں کا وہیں رہا۔ یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد تجھے پتا چلے گا تیری اصل کمیٹی کون سی تھی، تیرے حق میں کون سی چیز نکلتی۔ ابھی کل میں ایک شیخ کا واقعہ سن رہا تھا، وہ خود سنا رہے ہیں اپنے دادا کا واقعہ دمشق کے قبرستان کا، کہ وہاں ایک قبر کھودنے والا جو قبروں کو کھودتا ہے، وہ گھور کن جسے کہتے ہیں، اس نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عورت ایک جنازہ لے کے آئی، چند نوجوان تھے ساتھ بس، تو میں نے جب قبر کھودی اور اس کو قبر میں جب میں اتارنے لگا تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ تو گھوڑے پہ 2 سفید سوار آئے، انہوں نے اس بچے کو مجھ سے لیا اور لے کے چلے گئے، اور میں اس منظر کی خوبصورتی کو برداشت نہ کر سکا، میں جلال میں آ کے بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر پردے میں ایک عورت آئی اور اس نے قبر نکالنے کا مطالبہ کیا، میں نے قبر نکالی، میت آئی تو جب قبر میں اتارا تو میں نے وہی منظر دیکھا کہ جنت کے باغیچے نظر آ رہے ہیں اور 2 سوار آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا، لوگ نہیں محسوس کر رہے تھے، لیکن مجھے قبر کھلتی اور جنت کا باغ بنتی نظر آ رہی تھی۔ اس بار میرے اوپر غشی طاری نہ ہوئی تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو کیا حال، میرے غرض سے کیا آپ کو
ضرورت ہے میرے احوال سے. کہا نہیں آپ بتائیے, ضرور بتائیے. اس نے کہا 2 بچے تھے, ایک 5-6 ماہ پہلے فوت ہو گیا. تو انہوں نے کہا وہ بھی آپ کا بچہ تھا جو 5-6 ماہ؟ اس نے کہا میرا ہی تھا. کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ, جب میں نے اس بچے کی قبر نکالی اور اس کو قبر میں نے اتارا تو مجھے یوں کھڑکیاں کھل کے جنت کے باغ نظر آئے. وہ بچہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہنے لگی وہ قریب ایک ادارہ ہے, ان کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا, وہ قرآن مجید حفظ کرتا تھا. قرآن مجید حفظ کرتا تھا. اور دوسرا کہا وہ حفظ تو نہ کر سکا, وہ کام کاج کر کے اس کے خرچے کو پورا کرتا تھا. شیخ اپنی زبان سے خود نقل کرتے ہیں کہ یہ الف لیلا کا قصہ نہیں, یہ حقیقی داستان ہے. 40 سال کی عمر میں وہ بندہ درسگاہ میں آ بیٹھا اور اس نے شیخ کو یہ واقعہ سنا کے کہا کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر اس نے دین سیکھا کہ 10-12 سال کے بعد اس کا شمار شام کے بڑے علماء میں ہونے لگا. اور ہم بھی آج اس عالم دین کو عبد الرحمن حفار کے نام سے جانتے ہیں, جو گورکھن تھا, قبریں نکالا کرتا تھا اور حفاظ کا ایک منظرنامہ دیکھ کر کے اس طرف مائل ہو گیا. میرے آپ کے زندہ رہنے کی گارنٹی میرے آپ کے خیال میں مختلف ہو سکتی ہے, لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ زندگی زندگی نہیں ہے جس زندگی میں قرآن نہیں. رحمت کائنات نے فرمایا وہ گھر گھر نہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہیں, وہ گویا قبرستان ہے, وہاں زندے نہیں رہتے, وہاں مردے دفن ہیں. اور جس سینے میں قرآن نہیں, کل بیت الخرب, وہ الوؤں کا اڈا, ویران جنگل بیاباں علاقہ ہے, وہاں کسی قسم کا پاک خیال پنپ نہیں سکتا. جس سینے کے اندر صبح شام سیاستدانوں کی لاکھوں کروڑوں باتیں تو سما جاتی ہیں, لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے, اسے ٹینشن ہوتی ہے. اگر یہ بغض کا اظہار کرتا ہے, مدارس اور مکاتب پہ کرتا ہے, ٹینشن لیتا ہے تو عالم دین سے لیتا ہے, اس کا غصہ برستا ہے, غصہ اترتا ہے تو اس پہ جس کا تعلق منبر اور محراب سے ہے. یہ ساری کی ساری نفرتیں انسان کے دل, قلب و جگر اور روح و بصر کو جہنم کا ایندھن تو بنا سکتی ہیں, جنت کا غالیچہ نہیں بنا سکتی. کائنات کے زندہ رہنے کی گارنٹی یہ ہے کہ اس کائنات میں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا رہے, لیکن جب قرآن پڑھا پڑھایا نہیں جائے گا, کائنات باقی ہوگی, ترقی باقی ہوگی, ٹیکنالوجی باقی ہوگی, عروج باقی ہوگا, اقبال باقی ہوگا, بڑی بڑی سلطنیں, افواج, یہ ہفت اقلیم کی دنیا, یہ بڑے بڑے صوبے, یہ سسٹم, یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی, لیکن اللہ ہبا منصورا والسماوات مطویات بیمینی, اللہ ساری کائنات کو اپنی انگلی پہ ٹیشو کی طرح لپیٹ کر کے, پھونک مار کر کے, اڑا کے, وتر الجبال تحسبوها جامدۃ وهي تمر مر السحاب, یہ کائنات کے زبردست قسم کے پہاڑ جن کا تمہیں بڑا وزن محسوس ہوتا ہے, تانوں اسی چانن کر دیں گے کہ انہاں دا پہاڑ کیڑی گل تو ہے. تاڑے سارے خیال دیاں دیگاں پوریاں روشن کر کے تانوں وکھاواں گے, تاڑی بھل کٹ دیاں گے کہ تاڑی عزت اس لیے سی وڈی کوٹھی ہے یا پیچھے رب دا قرآن پڑھن والا کو بیٹھا ہے. تانوں پورا چانن کرا کے چھڈاں گے, بغیر جاننے کے ہم تمہیں نہیں لے کے جائیں گے یہاں سے, تمہیں دکھائیں گے, بتائیں گے. تقی الارض افلاز کبدیها الذهب والفضه كمثل الاسطوان, سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کونین کے امام نے فرمایا قیامت کے قریب زمین الٹیاں کرے گی, زمین قے کرے گی, زمین کی الٹی اور قے سے سونے اور چاندی کے ستون باہر آئیں گے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ کے پاس نظام ختم ہو گیا تھا, سرمایہ ختم ہو گیا تھا, کہ کائنات چل نہیں رہی. اللہ یہ دھوکہ ختم کریں گے. ڈالر, روپیہ, پیسہ, جو بھی اس وقت کی کرنسی ہوگی ہواؤں میں اڑتی نظر آئے گی, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. جگہ جگہ سونے چاندی کے ڈھیر نظر آئیں گے. یجی القاطع, رشتہ داری توڑنے والا, بہن کو بہن نہ سمجھنے والا, بھائی کو بھائی. آپ شہر میں آ کے بیٹھ گئے, اللہ نے 2 دکانیں دے دی, پچھلے علاقے کو بھول گئے, اپنوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا, باپ کے دوستوں سے نظریں چرا لی کہ کہیں یہ مجھے کوئی کام نہ کہہ دے. رشتہ داری توڑنے والا آئے گا, درسگاہ
مدرسے اور مکتب سے دور رہنے والا آئے گا، حدیث مصطفیٰ ہے اپنی انگلی منہ میں دبا کر کے روئے گا، وہ اس دنیا کی وجہ سے میں غفلت میں پڑا رہا، یہ تو جگہ جگہ ڈھیر لگ گئے، اتنی زیادہ اللہ کر دیں گے، اتنی زیادہ کر دیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین سینہ کھول کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، بولے تخلت، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین جھک کے خدا کے حکم پہ کان لگائے گی، پھٹ جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو کچھ اس کے اندر ہے نکال پھینکے گی، وَتَخَلَّتْ، بالکل خالی ہو جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سب بوجھ باہر نکالے گی، سونا اور چاندی معدنیات جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ نظروں پہ چڑھے ہوئے خمار کے پردے خدا اتار کے موت دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یار ہمارے قریب ایک درسگاہ تھی، ایک ادارہ تھا، ایک مسجد تھی، وہاں قرآن 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 ہوتا تھا، سبق لے آؤ، سب کی لے آؤ، منزل لے آؤ، مخارج ٹھیک کر لو، صفات ٹھیک کر لو، ہیں جی تجوید کے ساتھ پڑھو، یہاں اخفاء ہے، اظہار ہے، اقلاب ہے، غنہ ہے، غنہ زمانی ہے، غنہ آنی ہے، ادائیگی پرننسیشن صبح شام کھپ کھپا کے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا اوقات ہے انگلش کی؟ قرآن کی سورۃ الفاتحہ کے سامنے آسان کام ہے؟ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن ہونا۔ خدا کی قسم انگلش میں غلطی آ جائے کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے ہاں حرفوں کی مقدارات ہیں، یہ مد لازم ہے، اس کو اتنے الف لمبا کرنا ہے، یہ مد عارض ہے، اس کو اتنا لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر ناک میں آواز رکھنی ہے، آواز بند ہو جائے غنہ زمانی ہے، آواز بند نہ ہو اخفاء ہے، یہ چیزیں بچوں کو سکھا کے پڑھا کے ہا کا فرق، قاف کاف کا فرق، یہ 5 صفات اس حرف کے اندر پائی جاتی، بیٹے یہ صفات تو نے ادا کرنی ہے تاکہ تا اور تا کی تیری ادائیگی الگ ہو۔ ہم نے کیا سمجھا؟ تیرے بچے کو جو سورۃ فاتحہ پڑھنی آ گئی ہے، اس پہ نسلیں قربان ہوئی ہیں، محنتیں ہوئی ہیں، یہ خون جگر دے کے یہ نکھار لایا گیا ہے، اور ہم 2 ٹائم کا کھانا بھیج کے پورے مدرسے کے باپ بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ نظر آئے گا جس خمار نے اللہ سے دور کیا، جس خمار نے دل کے اندر یہ خیال پیدا کیا بچے نو مولوی بنا کے کی کرنا ہے، مولوی تو روٹیں گا تو تھوڑے تیرا یہ بخار اللہ اتاریں گے، یہ پردہ اللہ اتاریں گے، جگہ جگہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے نظر آئیں گے۔ ایک کہنے والا کہے گا آؤ قرآن دیکھتے ہیں، آؤ قرآن دیکھتے ہیں۔ رسول رحمت علیہ السلام کے اس فرمان کو شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ لوگ جب کسی الماری کو کھولیں گے، قرآن اٹھائیں گے، جلد موجود ہوگی، اوراق موجود ہوں گے، صفحے موجود ہوں گے، لیکن الفاظ اللہ اٹھا لے گا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یا یو رشتہ تار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، عصر نو رات ہے دھندلا سا، ستارہ تو ہے کشتی حق کا زمانے میں، سہارا تو ہے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو کسی کے مٹ جانے سے نہیں مٹے گا، جب قرآن اٹھایا جائے گا تب مٹے گی کائنات۔ تو کسی کے مر جانے سے نہیں مرے گا، جب قرآن اٹھایا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام کو جب بھیجا جائے گا، جبریل جا بیرز فلاتن، اگر کسی صحرا میں قرآن کا کوئی حرف پڑا ہے جبریل اٹھا کر کے لے کے آ، اللہ جی خیر ہے جبریل لے آ، میں کائنات کی بساط لپیٹنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں رہی، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مدرسے کی ضرورت نہیں رہی، ہم نے ترقی مدرسے کے بغیر حاصل کی ہے، ہمارے بچے نے ٹیکنالوجی مدرسے کے بغیر حاصل کی ہے، مدرسے کا کوئی کردار نہیں ہے، مسجد کا کوئی کردار نہیں، جبریل قرآن لے کے آ، میں لوگوں کی بھول نکالوں۔
اٹھا کے لا. جب قرآن مجید اٹھے گا پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان قرآن ہوگا، محبت ہوگی، اسلام ہوگا، وہ ٹھنڈی ہوا اس کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اللہ اسے بھی اپنے پاس بلا لیں گے. ہن باقی رہ جان گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرار الخلق، کائنات دے بدترین لوگ رہ جان گے. ملک ہوں گے لیکن بدترین. میرے ساتھ بولیں، ملک ہوں گے لیکن ترقی ہوگی لیکن بدترین، انگلش ہوگی لیکن بدترین، ٹیکنالوجی ہوگی لیکن بدترین، دنیا کی تمام قسم کی کمانیں ہوں گی لیکن بدترین. جس طرح یہ آئے جب انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا. اے میرے رسول تم مردوں کو سنا نہیں سکتا. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول مردوں کو آوازیں دیتے تھے؟ نہیں. کیا آپ قبرستان جا کے مردوں کو پکارتے تھے؟ نہیں. مردے کنہیں کہا گیا؟ اذا ولوا مدبرین. اے میرے حبیب جنہوں نے قرآن سے منہ پھیر لیا نا، یہ جیتے جی مر گئے. سانس لیتے ہیں لیکن مردہ. بولیں، سانس لیتے ہیں لیکن، کھاتے پیتے ہیں لیکن، چلتے پھرتے ہیں لیکن، تخت پہ بیٹھے ہیں مردہ، مرغ مسلم رگڑ رہے ہیں مردہ، سر پہ تاج ہے مردہ، دنیا سامنے کورنش بجا لانے کے لیے دائیں بائیں ہٹو بچو کی آواز دینے کے لیے کھڑی لیکن مردہ. یہ حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کا علم تھام کے میدان میں اترے، کٹ گئے لیکن زندہ. تیرا تصور اور ہے، قرآن کا نظریہ اور ہے. شہرگ سلامت نہیں ہے لیکن زندہ، خون بہ گیا ہے لیکن زندہ، شناخت نہیں لیکن زندہ، نظر نہیں آ رہی زندگی لیکن زندہ. بل احیا ولکن لا تشعرون. یہ زندہ ہیں، تمہیں زندگی اور موت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. وہ جی کے مر گئے، یہ مر کے جی گئے. وہ قرآن کے مخالف تھے، یہ قرآن والے. میرا مغالطہ بھی اللہ دور کریں گے کائنات کے. ہر محقق ریسرچر کا مغالطہ بھی اللہ دور کریں گے کہ کائنات کا نظام باقی کیوں تھا. ہم نے یہ سمجھا کہ مولوی مدرسے مکتب کے بغیر ہم آسمان پہ کمندیں ڈال سکتے ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اسی عالم رنگ و بو میں نہ رہ جا، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات یا ہو فغاں اور بھی ہیں. تو نے بڑا کچھ لوگوں کو کہا، لوٹا تجھے ڈاکٹروں نے، لوٹا تجھے کالج والوں نے. نرسری کے نام پہ تیرے خاندان کا سارا سرمایہ یہ سسٹم کھا گیا. تیری لاش پڑی رہی، ڈاکٹر نے کہا پہلے پیسے پورے کرو. لیکن غصہ پھر بھی مولوی پہ. کیا دیا؟ 20,000 25,000 کائنات دے دی. خدا کی قسم کائنات بھی دے دیتے تو حق ادا نہ ہوتا. اور یہ خواب بھی اللہ دکھائیں گے حقیقت کی شکل میں. شرار الخلق. پھر زمین ہلے گی، نظام درہم برہم ہوگا. یہ 4-4 5-5 فٹ لمبے ڈالے ہوئے بیم یہ تن کے بن کے اڑیں گے. یہ پہاڑ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا. سب کائنات کے بلاروں کی چیٹیاں ہم گونگ کریں گے. ہمارے فرشتے کا ایک زناٹے دار پڑھنے والا کوڑا سورہ اسرافیل ساری کائنات کی زبانوں کو گونگ کر دے گا. وخشعت الاصوات ینسفها ربی نسفا، ملیا میٹ کر کے فیذرها قاعا صفصفا. یہ سب بڑی بڑی کالونیاں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہم ہواؤں میں اڑا دیں گے. اللہ زمین سے پوچھیں گے یا ارض این اشجارکی و این انہارکی و این الملوک و این ابناء الملوک و این الجبابرہ و این ابناء الجبابرہ. اے زمین تجھ پہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی تھی، کہاں ہیں؟ تجھ پہ بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے باغات، گارڈن، نہریں، درویا شجرے سایہ دار. اے زمین میں اللہ تجھ سے پوچھتا ہوں
مجھے بتا وہ چہکتی ہوئی انسانیت، وہ مہکتی ہوئی کائنات کہاں ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین پھر اپنے سینے کے داغ دکھائے گی. تو موبائل کے بیٹھ کے موبائل پہ جو لوچ تلتا ہے نا، زمین گواہ ہے. تو نے جو لوگوں کی عصمتیں خراب کرنے کے لیے کالج کے جال بچھا رکھے ہیں نا، اللہ واقف ہے. نکتب ما قدموا وآثارہم، مشائخ بیٹھے پوچھئے، ہم قدم بھی لکھتے ہیں اور اس قدم کے دوران جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی محفوظ کرتے ہیں، سکین کرتے ہیں. اگر گوگل کا کیمرہ تیرے منظر کو محفوظ کرتا ہے تو ہمارے منظر نامے سے تو نہ واقف ہے. تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اسے حکم دیا جائے گا، بتا وہ ٹھاٹ باٹ والے چودھری، وہ فنکار اور فنیر اور فنے خان، اے زمین میں تیرا اللہ تجھ سے مخاطب ہوں، وہ وقت کے بادشاہ کہاں ہے؟ بڑی بڑی آسمان کو چھوتی فلک بوس عمارتیں کہاں ہیں؟ میں اللہ تجھ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دے. زمین بھی بولے گی، اے اللہ فاسق مجھ پہ بیٹھ کے گناہ کرتا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ پھٹ کے نگل جاؤں، لیکن کہیں سے اشہد ان لا الہ کی آواز آ جاتی. سونیا مینوں تیرا منہ ماردا سی، چلاک سمجھدا سی کہ میری چلاکی تے ہوشیاری ہے، میں بڑا جناب علی دروازہ بند کر کے تے سیکورٹی گارڈ کھڑا کر کے تے تھانے کچہری نہ تلک بنا کے گند مار رہے ہیں تے کسی نے پتہ نہیں لگدا. سونیا جدوں تو اجازت دیتی ہے نا، میں پھر بھول کڈ دیتی ہے ساری، میں توڑ مروڑ کے رکھتے نے، میں کھلار بکھیر کے رکھتے نے. اللہ سونیا اے تیرے نا دیاں لجا سن، جدوں تیرا نا نہیں نہ رہیا ویکھ میں نسلاں دیاں نسلاں مینگیاں تے چبیاں کر چھڑیاں، میں پھلاں کٹ چھڑیاں نے انہاں دیاں. ہم زیادہ سے زیادہ کتنی سپیڈ پہ جاتے ہیں؟ 120 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں، بولے تو صحیح. تو 120 کی سپیڈ سے گاڑی ادھر سے آ رہی ہو، 120 کی سپیڈ پہ 120 ہم کرتے ہیں 1 گھنٹے میں. کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ 1 گھنٹے میں. 1 گھنٹے میں 120 کی سپیڈ پہ گاڑی ادھر سے جا رہی ہے اور گاڑی ادھر سے آ رہی ہے، دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں، چوں پر نکل جاتا ہے. اور زمین 1 منٹ میں، کتنی دیر میں؟ 1 منٹ میں 1,00,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چل رہی ہے. دوسرے سیارے بھی اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. جتنی رفتار سے یہ چل رہی ہے، اگر کسی ستارے سے ٹکرا جائے تو کیا بچے گا؟ کچھ. اسے بچانے والا کون ہے؟ امریکہ، چین دی ٹیکنالوجی، ساڈی ایٹمی طاقت، امریکہ دا بمب، پاکستان کا، انڈیا کا، کسی کی ہوشیاری، کسی ذہین کی ذہانت، کسی جرنلسٹ کا جرنل، کسی تحقیق کی محقق کی تحقیق نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یا قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن. اے خدا، بدکار بدکاری کرتے تھے، بد کردار بدکاری کرتے تھے، لیکن کہیں تیرا قرآن پڑھنے والا بیٹھا تیرا قرآن پڑھتا تھا. میری لیمٹ تب پوری ہونی تھی جب یہ تیرا نام لینے والے اٹھنے تھے. جب تیرا نام لینے والے اٹھے، میں نے سب کی چلاکیوں کی یہی تئی پھیر دی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. غور کر، اللہ کی قسم یہ دن دور نہیں ہے. رحمت کائنات نے فرمایا تھا بوئستو انا وسا، کہا تینی میں اور قیامت یہ جو 2 انگلیاں اس طرح بھیجے گئے ہیں. ایسے شغل میلے میں پڑھ کے میرے نوجوان زندگی ضائع نہ کر. یہ کائنات وہ واحد ملک ہے جہاں آنے کا ویزا صرف 1 بار ملتا ہے، کوئی دوسرا چانس نہیں ہے. اے میں چگلیاں تے غیبتاں تے سازشاں اس عمر دی متاں نو اگ نہ لا. دانیاں دانا بن، عقل مند بن، کچھ کھٹ آخرت جہاں لئی. اے نہ ہوئے کہ زندگی گزار کے جائے گی تے سوائے شرمندگی تو ہاتھی کچھ نہ آوے کہ سونیاں کول سی در سگا پھر محروم رہے ہیں. تو وہ خواب ذہن میں رکھیں، جو سیکھ نہیں سکتا تھا وہ انتظام کرتا تھا،
خدا نے اس کا منظرنامہ بھی دکھایا، اور کونین کے امام نے اس صحابی کو جواب دیا تھا جس نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور میں کام کرنے جاتا ہوں تو میں کماتا ہوں۔ آپ اسلام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ کمائی کرنے سے کمائی آتی ہے؟ کتنے بڑے بڑے کمائیاں کرنے والے بیٹھے ہیں لیکن کمائی نہیں ہے، اربوں خربوں روپے کے بزنس مین بیٹھے ہیں لیکن اللہ نے کھانے پینے پہ پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ رزق یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ کا ترزق بھی، میرے صحابی کام تو کرتا ہے لیکن روزی اللہ تجھے اس کی وجہ سے دیتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ روپیہ پیسہ تینوں یہ دی وجہ تو تیری فیکٹری اے، تیری مل اے، تیرا کام اے، ایتھے انویسٹمنٹ کر۔ لعلک ترزق بی هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے۔ یہ جو یہاں چھپا چبوترے پہ بیٹھ کے میری درسگاہ میں بیٹھ کے دین سیکھتا ہے، محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہی، اس کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دیتے، تیری روزی میں برکت آئے۔ میاں چنو مرکزی مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، عرصہ ہو گیا الحمدللہ 12 سال ہو گئے۔ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جن کی اصلاح کا اللہ موقع دیتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس ہے، کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں ایسے ہے کہ جس طرح کوئی نحوست ہو، نہ کوئی رشتہ آتا ہے نہ کوئی دیکھنے آتا ہے تو ریجیکٹ کر جاتا ہے، بچے بڑے پریشان ہیں، نحوست ہے، بے برکتی ہے، تو آپ کچھ وظیفہ بتلا دیں۔ میں نے کہا آج تک توفیق ہوئی ہے کہ کسی مدرسے کے بچے کی تو نے دعوت کی ہو کبھی گھر میں؟ کسی مدرسے کو 2-4 اسٹوڈنٹ ہی بلائے ہوں؟ کہنے لگا نہیں یہ دوابیوں میں ہوتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ ہم جا کے سورۃ یاسین پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں۔ ایسے چلتے چلاتے سرے راہ کسی مدرسے کے 2 طالب علم بٹھا لینا اور جو ہو سکے ان کی خدمت کر دینا، چائے پلا دینا، سموسا کھلا دینا، انہیں کہنا کچھ نہ پھر چھوڑ جانا۔ جس گھر سے مدرسے کا طالب علم خوش ہو جائے وہاں رحمتیں بارش بن کے برستی۔ وہ مدرسے کے قاری صاحب کے پاس گیا کہ انہوں نے کہا نہیں بھی میری بات کرے۔ میں نے کہا بچے جانے دیں تاکہ میں جمعے میں بتاؤں لوگوں کو کہ حافظ قرآن کی کرامتیں کیا ہوتی ہیں۔ بچوں کو لے کر کے گیا، میرے خیال میں چائے پلائی اور 7 سموسے کھلائے۔ کیا کیا؟ چائے پلائی اور ساڑیاں مسجد بعض 5-7 نمازی ہر مسجد ایسے ہوندے نے جنہاں نوں سب تو زیادہ غیر مدرسے دے طالب علماں تے استاداں ہوندا۔ مودی تو انہاں نوں کوئی ٹینشن نہیں، جو بائیڈن تو انہاں نوں کوئی ٹینشن نہیں، دنیا دے کفر دے نظام دا ککھ پتہ نہیں، جنہاں نے گلوبل چ گند وچھا کے نسلاں دیاں نسلاں ہائی جیک کر لیاں نے، انہاں نوں کسے قسم دی ٹینشن نہیں۔ انڈیا دے فنکاراں تے گلوکاراں تو کوئی تکلیف نہیں، انہاں دی پریشانی مسجد دا مولوی ہوندا ہے۔ تو ایسے ساتھیوں کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں، جو آپ بیتی ہے، جگ بیتی ہے۔ اگلے سے اگلے جمعے مجھے ملا، وفات پا گیا، اللہ اس کی قبر بھی روشن کر دے۔ کہنے لگا یوں بچے آئے 5-7، یوں بیٹھے چائے پی چلے گئے، اللہ نے منظر نامہ ہی تبدیل کر دیا۔ رحمت برسی کے برسنے کی انتہا ہوئی، کرم برسا کے اخیر ہوئی، رنج ختم ہوئے، نحوست پریشانی چلی گئی۔ کاش ہمیں آج سے پہلے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے ولی تو یہ ہوتے ہیں۔ اسی آنے ایک ہی لے لین گے، فلانا منڈا ماشاءاللہ پکی نوکری لگی، کی لگا؟ ماشاءاللہ سکول ٹیچر ہو گیا تے ساڈا مسیتے ہی، ساڈا مسیتے ہی، فلانا اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا تے ساڈا مسیتے ہی، فلاں میری بہن دا منڈا ڈاکٹر ہو گیا تے میرا مسیتے ہی۔ ہن گئے مر۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میرے ساتھ یاد کریں۔ شیخ محترم تشریف فرمائے، میں بات کو مکمل کروں۔ صحابی رسول کو آپ نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، میرے صحابی کبھی کبھی خیال میں بیٹھ کے تو سمجھا کر تو مر چکا ہے، تصور میں بیٹھ کے سمجھا کر کے تو تیری دکان ہے لیکن تو تیرے بڑے بڑے باغ ہیں لیکن تو مر چکا ہے، تیری بڑی معاشرے میں عزت ہے لیکن
تیری بڑی سلام دعا ہے، لیکن تو مر کے سوچا کر کہ میں تو مر چکا ہوں، یہ تو چیزیں میرے کام آنے والی نہیں ہیں، اب میرے کام کیا آئے گا؟ تو وہاں سوچا کر کہ یہ چیز میرے کام آئے گی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کر کے تو خیال میں مرا ہے، اگر سچ مچ مر جاتا تو موقع نہیں ملنا تھا۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، میں آپ بھی اپنے آپ کو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے چشمے تصور میں موت میں لے کے جاتے ہیں۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، اس کے حوالے کا ذمہ دار ہوں، میرے شیخ سہیب بیٹھے ہیں، حوالے کے ذمہ دار ہیں۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، پڑھیے حدیث، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، ہم ایک لمحے کے لیے تصور میں مرتے ہیں، قبر ہے، حشر ہے، اے اسکول ٹیچر ہے، اے اسسٹنٹ کمشنر ہے، اے ڈپٹی کمشنر ہے، اے ڈاکٹر ہے، اے پروفیسر ہے، اے حافظ قرآن ہے، اے کی ہے، اے حافظ قرآن، اے ہوئی ہے جڑا پیچھے رہ گیا ہے، اے ہوئی ہے جڑا مسیتڑ ہے، اے ہوئی ہے جس نے دنیا نہیں سیکھی، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشکانہ، جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ۔ خدا کی قسم آنکھ بند ہونے پہ جو کمیٹی تیرے حق میں نکلنی ہے وہ تیرے اسی بیٹے کی ہے جو تو حافظ قرآن کی شکل میں ڈالی۔ تیرا ایک بیٹا جس نے دین پڑھا ہو ایک بار خدا سے کہہ دے اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، کونین کے امام نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ اس کے باپ کو بخش دیتے۔ سونے کا ڈھیر لگا قبر پہ فائدہ نہیں، چاندی کا کفن بچھا فائدہ نہیں، جہان لا کر کے ساری کائنات کا قرآن قبر پہ بٹھا کے پڑھا دے فائدہ نہیں۔ تیرا لخت جگر، تیرا نور نظر ایک بار خدا سے تنہائی میں رجلا خالیا ذکر اللہ ففاضت عینا، اپنی آنکھوں کو تر کر کے کہے، منزل سنا کے کہے، سب کی سنا کے کہے، سبق سنا کے کہے اے پروردگار میرے خدا کو جنت کا وارث کر، اللہ تیرے بیٹے کی دعا پہ تجھے وہ جنت عطا کرے کل کائنات مل کے جس کی گٹھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو 5 مرلے کے مقام پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ پڑھے لکھے تو وہ بچے نے جڑے دنیا والے پاسے نے یہ نکھٹو نے کی کر لیا، یہ وہ نکھٹو ہے جس کی دعا پہ اللہ تجھے جنت وہ دے رہے ہیں، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جس کی ایک گٹھ جگہ کائنات سے قیمتی، کل کائنات سے قیمتی۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر الآیہ تقرأها، پڑھ اور درجے چڑھ، ہر آیت پہ تیرا درجہ۔ پوچھا اللہ کے رسول درجہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا جتنی زمین سے آسمان ہے، اور یہ سورج ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور یہ آسمان سے نیچے ہے۔ ہماری ملکی وے، ہماری گلیکسی، ہماری ملکی وے میں سورج جیسے کروڑوں اربوں خربوں سورج ہیں، اور وہ جو گلیکسی ہے جس میں کروڑوں اربوں خربوں سورج ہیں وہ بھی خربوں کی تعداد میں ہے۔ یہ اتنا کچھ یہ آسمان کی چھت کے نیچے ہے، تیرا ایک درجہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو کتنا امیر ہے، تو کتنا بڑا بزنس مین ہے، کوئی ہے جو تیرا مقابلہ کرے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ وہ ساڈے ارگا بھی چودھری لے کے آنا۔ تو نے ایک کنال کا مکان بنا لیا بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، بچہ تیرا کسی میڈیا میں چلا گیا اور تو ان بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ اے بھول جے باہر آ، تھلے آ، واپس پلٹ اور دیکھ، عزت اس میں ہے جو کونین کا امام لے کے آیا، اور وہ قرآن ہے، اور وہ درس نظامی، اور وہ تعلیم و تدریس جو اس جامعہ میں مدرسے میں ہمارے مکاتب میں پڑھائی جاتی ہے۔ اپنے بھائی بیٹے عظیم کی بات کو دل میں جگہ دے اور یاد رکھ کہ اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری، منبتا بھی عمل لم یسر بھی نسب، جدیاں محنتاں تے کاوشاں نے انہوں پیچھے کر دیتا، اودی وڈی ذات انہوں قیامت والے دن اگے نہیں کر سکے، اوڑے ترلے تے کلے تے پگاں انہوں قیامت والے دن کسی قسم دی عزت۔ اے محنت کرنی، صبح تو لے کے شام تک پڑھنا قرآن، انہاں بچیاں نو بندہ ویکھ کے مسکراوے نا، خدا دل دا بخار ہی تو دیندا۔ عزیز سامعین ایک بات یاد رکھ لیں اپنے بھائی کی، میرا تجربہ، میں اداروں کے ساتھ وابستہ ہوں، 40-50 کے قریب ہمارے شعبہ حفظ کے الحمدللہ ادارے ہیں۔ آج میں آپ کے پاس سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں شعبہ حفظ کی کلاس کا سبق پڑھا کے آیا ہوں الحمدللہ۔ تجوید کا سبق امام القرہ شیخ القرہ کی کتاب زینت المصحف اور عربی کے اندر مقدمۃ الجزری ہم پڑھاتے ہیں، میں خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔
اور یہ زینت المصحف کا سبق بھی میں پڑھا کے آیا. اس سبق میں نے کیا پڑھایا کہ زبر کا مخرج کیا ہے, زیر کا مخرج کیا ہے, پیش کا مخرج کیا ہے, انفتاح فم اور صوت, کسرہ کا مخرج کیا ہے, انفخاذ فم اور صوت, ضمہ کا مخرج کیا ہے, انضمام فم اور صوت. کہ قرآن دی پیش آوے تے منہ ایداں بناونا ہے, قرآن دی زبر آوے تے منہ ایداں کرنا ہے, قرآن دی زہر آوے تے منہ ایداں کرنا ہے. اسی اینیاں نگرانیاں کردے ہیں کہ قرآن دا لفظ کتے وینگا تے چبا نہ ہو جائے, ادائیگی اوویں ہی ہوے جویں کائنات دے امام نے کیتی. ناک پھیلانا ہے کہ نہیں پھیلانا, آواز ناک میں لے جانی ہے کہ نہیں لے جانی, الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے, یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے قرآن کے لیے یہ ان اداروں میں سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں. میں آپ کو تجربے کی بات بتا کے آپ سے دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے. اے طالب علماں دے بارے کدے دل چ نفرت نہ لے جے, جداں دے بھی ہون نا یہ موجودہ دور چ سونا ہی سونا ہے. جہو جہاں اج کل حالات نے نا, جہو جہاں دور جا رہا ہے, کوئی دی مدرسیاں لا رہا, سانو پتہ ہے کوئی چنگا تے ستھرا کاری سانو حفظ واسطے نہیں لب رہا. وہ آندا ہے سویر تو لے کے شام تک کاری صاحب لاگے لگ جاندے نے پڑھا کے الحمدللہ رب راپور کر بھئی ربل لام ہلانا نہیں, کلکلا نہیں کرنا, ربل ایک ایک ایت تے محنت. شام نو بچہ شرارت کردا ہے تے ایک بابا کھونڈی اچ پھڑی آندا ہے اس مدرسے تے بیڑا ہی غرق ہے, تے سکھایا ہی کچھ نہیں آندا, اے تے کاری نو پتہ ہی نہیں, جدوں ویکھو لتاں چوڑیاں کر کے موبائل اچ پڑھ کے بیٹھا. وہ آنے کاری صاحب آؤ پیا قرآن آؤ پئی تجوید سمجھائی روپیہ دے 20,000 یہ بہتر اسی آن لائن 4 ٹیوشن پڑھائیے روپیہ 60-70,000 کٹھا کری. سانو کلو ٹکے ٹکے بندے کی گل سنی جنہوں گھر دال منگا دوجی ڈوئی پہ وہ سانو گلا کر. میں شعبہ حفظ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم کچھ چنگے بندے سانو شعبہ حفظ نہیں لب رہے, نہیں لب رہے. ہم دیتے کیا ہیں 25,000 کیا دیتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے ایک حاجی صاحب کہنے لگے ہے فضول خرچیاں. میں کہتا ہوں منہ بند کر, تیرے بچے ایک مہینے میں پیزا کھا کے جو ٹشو ضائع کر کے آتے ہیں ان کا بل 25,000 بنتا ہے, اور تو ہمیں سکھاتا ہے فضول خرچی. گنجی تو ہوگی کی نچوڑو گی کی ساڑھے پلے ہے کی جڑا سی ضائع کرنا. دیا کیا ہے 7,000 روپیہ دودھ کا بل ہے, 2 کلو دودھ لینے والے کا, اور 2 کلو میں بھی کلو پانی ہوتا ہے. اس کے بچے نہیں ہیں, ایک محلے میں سینکڑوں فوتگیاں ہوتی ہیں, خطیب صاحب پہنچ جاتے ہیں. سینکڑوں گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, خطیب صاحب پہنچ جاتے ہیں. پورے محلے کو نہیں پتا چلا کہ قاری صاحب کے گھر میں بیٹا ہوا ہے, یار آپریشن ہوا ہے, 20,000 سے اس نے کیا کیا ہوگا. اور میں الحمدللہ دلیر آدمی ہوں, میں جلسوں میں یہ کہتا ہوں کہ عظیم اختر کی عزت کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, آپ کو اپنے مولوی کی عزت کرنے سے ملے گا جو کچھ ملے گا. سانو تو وقتی طور پہ تو سکھا کہ کیا بات ہے, بلے بلے بننے چھپتے تھے, موچھے پاتے تھے, چھوڑے لاتے, اے تصویر کھچا لو کو 10,000 رونے پاتا 5,000 رونے پاتا, اسی ماری کے کو گئے. گواہی تو وہ قبول ہونی ہے جڑا تیرے نال زندگی گزار رہا ہے. وہ دے کہن تے تو جنت جانا. صحابی نے آکھیا اللہ دے رسول مینوں دسو کہ مینوں کدوں پتہ لگے گا میں چنگا ہاں, مینوں کدوں پتہ لگے گا میں گندا ہاں. آپ نے فرمایا جدوں تینوں تیرے ہمسائے کہنا تو چنگا ہے تو چنگا ہے, جدوں تیرے ہمسائے تینوں کہن تو گندا ہے تے تو گندا ہے. گواہی تو چودھری انہاں دی قبول ہونی جنہیں تیرے نال زندگی گزاری. ساڈے تو گڑاں چ پھول لاندے ہار پاؤن والے بتھیرے نے, لیکن ہمارے لیے رنگ برنگے کھانے پکا کے رکھ کے اس کھانے کے اندر اس مدرسے کے اگر قاری صاحب کو دعوت نہیں دی گئی, میں اس کھانے کو خیر برا کھانا نہیں سمجھتا. مستقل امام کے ساتھ, مستقل قاری کے ساتھ, مستقل خطیب کے ساتھ تعلق بنا, انہاں دیاں نظراں چنگا تے اچھا بن. مینوں کی پتا, میں تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے یہاں تصنع اور چہرے پہ چہرہ چڑھا کے آگے بیٹھا ہوا ہوں. آپ کو میری حقیقت کا پتہ نہیں, مجھے آپ کی حقیقت کا پتہ نہیں, لیکن آپ کی مسجد کے قاری صاحب, شعبہ حفظ کے استاد, آپ کتنے کھانے پکاتے ہیں. کیا کبھی دل میں نہیں آیا کہ یار آج مزیدار پکا ہے, میں بھی کھلاؤں, 2 بچوں کو کھلاؤں. پھر اللہ نے آخا سونیا میں نہیں کر سکتا. تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی, جو کچھ صحابہ کے پاس ہوا لے کر کے آئے. ایک صحابی گھر میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھی, کہا خدا تیری ذات گواہ ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس ہوتا میں دیتا, میرے پاس ہے نہیں. تیرا رسول مانگے اور میں انکار کروں, یہ آیا کہاں ہے. اے خدا تو اگر دیتا
میں قربان کرتا، میرے پاس نہیں ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جان میں دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ صبح ہوئی، امام ذہبی اعلام النبلاء میں یہ واقعہ لے کر کے آئے، بڑی بڑی مسجد چندے سے، خیرات سے۔ میں نے کب کہا کہ آپ پیسے لے کے آؤ، میں نے کب کہا کہ آپ سرمایہ لے کے آؤ؟ صحابی کی سیرت دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ایک شخص نے خرچ کیا ہے کہ اس کے خرچ کے چرچے آسمانوں پہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ تعارف کرواؤں۔ جبریل آسمان سے اس کی قبولیت کا ایوانہ لے کر کے آئے، پروانہ لے کر کے آئے، کھڑا کیا، شرماتے للجھاتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ اور ہم جوش خطابت میں کہتے ہیں، ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کونین کے امام نے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کچھ خرچ نہیں کیا، جبریل کہتا ہے جو تو نے خرچ کیا اس نے خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ اے میں کھڑے تے سچے دل نہ دعا تا منگ، سونیا مینوں قرآن دے طلباء دی خدمت کرن دی توفیق دے، اے ٹڈو منگا سونیا انہاں دی خدمت کرن دی توفیق دے، انہاں میں بلبلاں نوں چہک دیاں جدوں ویکھاں تے میری طبیعت وچ مسکراہٹ آوے، ان کے باز نہ آوے۔ سونیا مینوں انہاں نوں ویکھ کے ہمیشہ خوش رہن دی توفیق دے تے قیامت والے دن انہاں دے نال جنت دا داخلہ عطا فرما۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عاص رضی اللہ تعالی دونوں کھڑے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، دونوں کھڑے تھے۔ تو اسی دوران حضرت بلال آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے خود دروازے کے پاس آئے اور آ کہنے لگے بلال کیوں آئے ہو، پیغام بھیجتے میں خود حاضر ہوتا، کیوں یہاں آنے کی تکلیف اٹھائی؟ ابن الاس کہنے لگے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو بہرحال یہ غلام ہے، ہم کب کے کھڑے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملا اندر جانے کا، غلام کا پتہ چلا تو خود آ گیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو الاس، اے ابن الاس تو دعا مانگ کے خدا بلال کے قدموں میں جگہ دے دے۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے سرداری سرداری کے چکر میں؟ ہم سرداری کے چکر میں پڑے تھے اور بلال جنت لوٹ رہا تھا۔ جن دنوں میں ہم اسے مارا کرتے تھے یہ مار کھانے والوں میں تھا، رسول کو جب ہم جھٹلایا کرتے تھے یہ تصدیق کرنے والوں میں تھا۔ مقابلے کی بات نہ کر، دعا مانگ کہ خدا بلال کے قدموں میں جگہ دے۔ ان تمام چکروں سے باہر نکل، ہم مقابلے کے لوگ نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ مقابلہ کاہے کا؟ ہم فقیروں کے ساتھ ضد کاہے کی؟ ہم فقیروں کے ساتھ انا کاہے کی؟ ہم تو اللہ کے بندے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ آج جس مسیتے اتھوں جواب ہوئے تھے اس مسیتے جہاں میں اہل ایمان صورتے خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ انہاں کا قرآن ہی پڑھانا ہے، اتنے بہ کے بھی پڑھانا تھے، اتنے بہ کے بھی۔ اے اللہ اس درسگاہ کو آباد کر، اے اللہ جتنے ساتھی بیٹھے سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے۔ اے اللہ جتنے طلباء نے پڑھا اس چشمہ صافی سے سیراب ہوئے، ان کا صدقہ ان کا ثواب ان لوگوں تک پہنچا جنہوں نے اس درسگاہ کی بنیادیں رکھی۔ اللہ جدوں مسجد بن رہی سی کسی نے ننگ دیاں خوش ہو کے ویکھیا ہے، سونیا انہوں بھی بخش دے۔ کسی نے مستری نو چنگا مشورہ دیتا ہے، پروردگار انہوں بخش دے۔ سونیا جنہیں زد لائی ہے، اسی وسیع ظرف لوگ ہیں، پاک پروردگار دنیا چ ہے تے ہدایت دے دے، چلا گیا تے سونیا انہوں بھی معاف۔ اے اللہ اس درسگاہ نو تا قیامت آباد رکھ، شاداب رکھ، اسی آباد کرنے والوں کو آباد رکھنا، شاداب رکھنا، دین آباد کرنا، دنیا آباد کرنا۔ پروردگار یہ جتنے فقیر بیٹھے ہیں جنہوں نے تیرے فقیر کی بات سنی ہے سب سے خوش ہو، راضی ہو۔ کوئی مقروض بیٹھا تو قرض ادا کر، پریشان حال بیٹھا تو پریشانی دور کر۔ مولا قرآن سے غافل بیٹھا ہے تو قرآن کے قریب کر دے، مسجد سے دور ہے تو مسجد میں لے کر گیا۔ اللہ ایمان کی مٹھاس، شیرینی اور لذت سے محروم ہے، ایمان کی لذتیں عطا کر دے۔ بے اولاد ہے تو اللہ اولاد دے۔ اے اللہ مسجد کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے دے، اے اللہ مدرسے کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے دے، اللہ اپنے کلمے کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے دے، اللہ اسلام کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔